السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا سبق مشکات المصابیح سے زکوٰۃ کے مسائل باب ہے صدقے کی فضیلت کا 1925ویں حدیث کتاب میں اور 23ویں حدیث ہے باب میں۔ وعن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعبدوا الرحمن وطعموا الطعام وافشوا السلام تدخل الجنت بسلام، رواہ الترمذی۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث میرے علم کے مطابق سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، اور اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ معزز خواتین و حضرات، اس حدیث میں 3 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلی اعبدوا الرحمن، ایک اللہ کی عبادت، توحید کا سبق، کائنات کا سب سے بنیادی اور سب سے اہم مسئلہ۔ اور دوسری چیز جس کی طرف آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا وہ اس موضوع کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ بھوکوں کو کھانا کھلانے سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد نگاہ رکھیں ایسے لوگوں پر، کچھ نہیں بگڑتا۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، ایک وقت ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے۔ کسی کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلا لیا، چلتے پھرتے سلام کرنا، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، اور فرمایا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں سلامتی کے ساتھ تمہیں داخل کر دیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر خصوصی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق مرحمت فرمائے۔ 1926ویں حدیث ہے باب میں اور 24ویں حدیث ہے کتاب میں۔ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، رواہ الترمذی۔ اور بعد اہل لغت کہتے ہیں وتدفع میتۃ السوء۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث سنن ترمذی میں ہے اور سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کا جو برا انجام ہے، بری موت ہے، اس سے انسان بچ جاتا ہے۔ اہل علم نے اس حوالے سے بہت کچھ بیان کیا۔ مثال کے طور پر بعض اہل علم نے کہا کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، مان لیا، لیکن ظاہر بات ہے اگر اس حدیث کی سند ضعیف ہے تو اس مفہوم کی اور بہت ساری روایات بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ حدیث کم از کم قابل حجت درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنا، تو ظاہر بات ہے جو انسان اللہ رب العزت کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے تو اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام اپنی رضا و رحمت سے اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ اللہ ناراض کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انسان کو بری موت سے صدقے کی وجہ سے نجات ملتی ہے، تو اس سے مراد سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صدقہ دراصل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور جو انسان شکر ادا کرنے کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے اللہ تعالیٰ یقیناً اس کا انجام اچھا کرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے انسان کو اچانک موت نصیب نہیں ہوتی، موت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، اور انسان یا پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے مفاہیم ہیں، اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارا انجام بھی اچھا ہو سکے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔